بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے ویورز، میرے پیارے محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو صحیح سلامت رکھا ہوگا، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک عجیب سا نسخہ لے کر، جو بہت بڑی کامیاب ہونے والے لوگوں کو یہ نسخہ سن کر آپ بازار جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ غور سے یہ آپ نسخہ سنیں اور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ بازار نہ جا سکیں۔ یہ ایک دو دن کی محنت ہے، ایک دو دن کی محنت میں ہی آپ بازار جا سکتے ہیں۔ اس کا ٹاپک یہی ہے کہ پارے کی چاندی بناؤ اور اسی پارے کی چاندی سے آپ جوڑا بناؤ، شمس کا جوڑا بناؤ۔ یہ میں نے بہت محنت کے بعد یہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ نسخہ میں نے کئی سال 30 سال پہلے کیا تھا۔ وہ صرف چاندی بنتا تھا۔ اب اسی راز میں جا کر جس کا یہ نسخہ تھا وہ بہت بڑے بزرگ ہو کر گزرے ہیں، آج سے 60 سال پہلے 50 سال پہلے گزر چکے ہیں، جس کا نام تھا حافظ محمد صدیق بھرچونڈی والے۔ یہ بھرچونڈی والے بزرگوں کا یہ نسخہ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ 2-3 شاگرد تھے، ان کو یہ نسخہ ملا، کسی کو پہلا حصہ ملا، کسی کو دوسرا حصہ ملا۔ وہ پہلے والے حصے کو دوسرا حصہ نہیں دیا گیا تھا، دوسرے حصے والے کو پہلا حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ اسی لیے پہلے حصے والے لوگوں نے چاندی تو بنا لیا، کافی لوگوں نے چاندی بنا لیا، حتیٰ کہ یہ نسخہ چلتے چلتے انڈیا تک پہنچ گیا۔ انڈیا والوں نے بھی یہ نسخہ کیا تو چاندی کی حد تک رہ گئے، لیکن دوسرا حصہ جو تھا وہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ میں نے بھی بہت محنت کوشش کرنے کے بعد دوسرے آدمی کی خاندان سے جا کر ملا، انہوں نے اپنے بابوں کی کتاب میں سے لکھا ہوا یہ نسخہ بھرچونڈی والوں کا وہ لکھا ہوا مجھے دکھایا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پارے کی چاندی جب بن جائے تو اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں بہت لوگوں سے ملا ہوں۔ یہ پہلے والا نسخہ چاندی تو بنا لیتے تھے، لیکن اسی پارے کی چاندی کو آگے لے جانے کا کسی کے پاس راستہ نہیں تھا۔ میں آج یہ دونوں حصے جو ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میرا یہ نسخہ سن کر انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ بازار جا سکیں گے۔ میں نسخہ شروع کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو جو چیزیں مہیا کرنی ہیں، پارا لینا ہے، پارا وہ اس کو صاف مصفہ کرنا ہے، نمک میں دھتورے کے پانی میں مصفہ کر لینا ہے۔ پارے کا جو بیچ میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، نمک سے کھرل کرنے کے بعد وہ ملاوٹ شدہ چیزیں نکل جاتی ہیں، لازماً اس کو مصفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پارے کے وزن کے برابر آپ کو سمل فار لینا ہے، سفید منقع لینی ہے آپ کو اس کے ڈبل حصے کی طرح، یعنی کہ اگر 5-5 تولہ ہے سمل فار اور پارا تو 10 تولہ آپ نے 11 تولہ منقع لینی ہے۔ ایک کچا کیلا یعنی کہ کچے کیلے کی پھلی وہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو تانبے کی کٹھالی بنوانی ہے۔ تانبے کا ایک بڑا پیالہ بنا سکتے ہیں تو پیالی بنوائیں، یا کجی بنا سکتے ہو تو بڑی کجی بنوائیں۔ اگر وہ نہیں میسر تو تانبے کا ڈھکن لازماً بڑا ہو، جو پیالے کے اوپر بالکل اوپر منہ کے اوپر آ جائے، ہوا کراس نہ ہو۔ چیزیں یہی ہیں، میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ پارا مصفہ کرے، پارا 5 تولے مصفہ کرے۔ اس کے بعد سمل فار سفید 5 تولے لینا ہے۔
یہ دونوں چیزیں پارے کو کھرل میں رکھنا ہے۔ کھرل میں رکھ کر 1 تولہ سمل فار سفید اس میں کھرل کرتے 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 3-4 گھنٹے لگانے ہیں، پھر 1 تولہ سمل فار ڈالنا ہے، حتیٰ کہ ایسا کریں کہ یہ سمل فار اور پارا آپس میں مکس ہو جائے۔ اگر ایسے مکس نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں کہ تیزاب گندھک 1 پاؤ لے لیں یا 120 گرام لے لیں۔ 5 تولہ پارے کو کسی پیالے میں رکھیں، پیالے میں رکھ کر تھوڑا سا تیزاب گندھک اس میں ڈالیں، تو انگاروں پر یا ریت جنتر پر رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ یہ تیزاب جب اڑ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پارا آپ کا پاؤڈر کی شکل پیلے رنگ کا آپ کو پیالے میں پاؤڈر ملے گا، اسی پارے کا 5 تولے کا 5 تولے پاؤڈر ملے گا۔ اس کو دھونا ہے، اگر ایک بار میں نہ ہو تو کچھ تیزاب اور ڈال دے، تو دوسری بار آپ جب تیزاب اڑائیں گے تو یہ پارا آپ کا پاؤڈر ہوا اسی پیالے میں ملے گا۔ اب اسی کو 4-5 بار اس کو نہانا ہے، دھونا ہے، جیسے کہ اس کی گندھک نکل جائے۔ جب گندھک نکل جائے گی تو یہ صاف پارا ہو جائے گا، پاؤڈر ہوگا۔ اس کو اور سمل فار کو آپس میں کھرل کر دیں، خوب کھرلائی کریں۔ اگر پاؤڈر کیا ہے تو اس کو 2-3 گھنٹے میں یہ آپس میں بالکل 5 تولے سمل فار اور پارا آپس میں بالکل یکجان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منقع جو ہے، منقع کے جو دانے ہیں، بیج ہیں، وہ آپ نے نکال لینے ہیں۔ اس کے بالکل دانے بیج جو ہے منقع کا آپ نے لینا ہے 11 تولے۔ منقع 11 تولے ہو، اس کا سارے کا بیج نکالنا ہے۔ اس میں آدھا جو ہے 5 تولے پارا اور سمل فار میں آپ نے کھرل کرنا ہے۔ ایسے کھرل کرنا ہے کہ پہلے بھی اس کو منقع کو پہلے کوٹ لیں، علیحدہ کھرل کر لیں۔ جب یہ ملم نما ہو جائے تو پھر پارا اور یہ سمل فار اور منقع 5-5 تولے آپس میں کھرل ایسے طریقے سے کریں کہ بالکل یہ پتلی سی ایک ملم بن جائے۔ جب یہ ملم بن جائے تو یہ آپ کے لیے ریڈی ہے۔ ابھی اس کو پہلے تو ہے کہ بڑی سی کٹھالیاں بنوائیں تانبے کی، اگر وہ نہیں بنوا سکتے تو ایک پیالہ لیں، پیالے کو نیچے اور سائڈوں میں سے گیل کر دیں۔ پہلے گیل نہ کریں، اس کے اندر یہ مواد ڈال دیں جو پارا اور منقع اور یہ سمل فار ہے، اس پیالے کے تہہ میں آہستہ آہستہ بچھا دیں۔ بچھانے کے بعد اس کے اوپر جو آدھی منقع کوٹ کر وہ ملم ہے، اس کے اوپر آدھی جو ہے منقع وہ اوپر بچھا دے۔ ایک کیلا جو ہے اسی پہلے ایک کیلا اور منقع اور سمل فار پارا، یہ اس میں کچے کیلے کی کچی پھلی وہ بھی اس میں کھرل کر دیں اور وہ پیالے کے اندر رکھیں۔ پیالے کے اندر رکھنے کے بعد وہ جما دیں، اس کے اوپر منقع 5 تولے کا ٹھیپا بنا کر اس کے اوپر جو ہے ملم کی طرح لگا دیں۔ اب یہ پیالے میں آپ کا مواد پڑ گیا، اس کے اوپر وہ تانبے والا ڈھکن جو ہے وہ اس پیالے کے اوپر دے دے۔ اس کو بالکل تاروں سے کس دینا ہے، بالکل ایسا کریں کہ اس میں سے ہوا خارج نہ ہو۔ 3-4 بار تارے لگائیں، تارے لگا کر اس کو بالکل اس کا منہ بالکل خوب اچھے طریقے سے بند کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس پیالے کو گیل کریں، مگر ایسی گیل کریں، مضبوط گیل کریں کہ منہ والا حصہ جو ہے تانبے کے ڈھکن کے یہ لب بالکل مضبوطی سے بند کریں، اس میں سے کوئی ہوا خارج نہ ہو۔ اگر ہوا خارج ہوگی تو یہ نسخہ آپ سے نہیں بنے گا۔ اس گل کو خشک کر دیں اور خشک کرنے کے بعد اب یہ آپ کی ہر چیز تیار ہو گئی ہے۔ اس کو تھوڑا سا گڈھا لگائیں،
थोड़े से गड्ढा लगाने के बाद ये जो प्याला है गिल किया हुआ वो बीच के हिस्से में रख दें, यानी थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा ऊपर हो। इसके चारों तरफ जलते हुए अंगारे रख दें चारों तरफ, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा इसका प्याले का खाली रहे और चारों साइडों की तरफ कोयले रख दें जलते हुए। उसके बाद आपने 5 किलो ओपले, जंगली ओपले हैं तो 4.5 किलो, अगर थापी वाले ओपले हैं तो इसके ऊपर नीचे साइडों में 4.5 किलो रखना है। लेकिन ये याद रखना कि जब ये आग दे रहा हो तो जो आपका ढक्कन है उसके ढक्कन के ऊपर आपने गीली मिट्टी आधा किलो किसी भी तरीके से चमटा देनी है, यानी ऊपर वाला हिस्सा इसका कुछ न कुछ ठंडा होता रहे। साइडों में से ये ओपले रख दें, ऊपर वाला हिस्सा आपको खाली रखना है। तो आग लगा दें, आग लगाने के बाद चलने दें आग। जब ये आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप इसी कप को निकालेंगे, प्याले को निकालेंगे, प्याले को निकाल कर इसकी गिल को हटाएंगे, मिट्टी वगैरह साफ़ करेंगे आहिस्ता से आप मिट्टी हटाकर इसके तारे खोलेंगे। तारे खोलने के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे, जो तांबे का ढक्कन है, आपका पारा सुमलफार का पारा और पारा जो आपने डाला है सारा ढक्कन को लगा होगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा तह में। अब ये आपकी कामयाबी है, चमकता हुआ पारा आपको मिलेगा। अभी इस पारे को आहिस्ता से खुरच कर इस तांबे के ढक्कन से अलहदा करोगे। तांबे के ढक्कन के साथ ऐसे चमटा होगा कि यानी कि 2 ढक्कन बन गए हैं। आप छुरी से इसको अलहदा करें। जो मुनक्का है, केला है, वो आपका कालक जो है वो नीचे रह जाएगी, आपका पारा उस ढक्कन को चमट जाएगा। अभी इतने हद तक ये नुस्खा था। पहले जो हम करते थे इसको चांदी बनाते थे। ये चांदी आगे जाकर हमारी कुछ फोटक भी होती थी, कुछ उड़ता भी था। उसके बाद ये जो दूसरा इसका अमल है, अब आपने ये तो अमल कर दिया। अभी 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, आपको गौर से सुनना है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि ये चांदी कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें सुमलफार का पारा भी है, टिमकू पारा भी इसे कहते हैं। ये चक्कर में उड़ता भी है, लेकिन मैं जो रास्ता बता देता हूँ ये उड़ने का रास्ता ख़त्म है इसका। आपकी चांदी बनेगी पारे की, लेकिन ये चांदी वो चांदी नहीं है कि आम चांदी है। ये चांदी बाज़ारी चांदी नहीं है, ये पारे की चांदी है, बावज़न है और इसको मशीन पास करती है। लेकिन ये इसका रंग सफ़ेद है। मशीन तो पास करती है लेकिन इसका रंग सफ़ेद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये जो अगर चांदी बनानी है तो आप किसी बट्ठल, छोटा सा बट्ठल, यानी कि ये जो निहारे वाली बाल्टी होती है, आप वो सामान मुहैया करें। और 20 किलो का बट्टा जो होता है वज़न वाला लोहे का, वो भी आप रखना है, और लोहे का हिमाम दस्ता भी आपने रखना है। अभी अगर चांदी बनानी है तो आप इसी मवाद को थोड़ा सा कूटेंगे, बराबर वज़न का। आप जितना 10 तोले, 7 तोले, 8 तोले वज़न करेंगे, वज़न के मुताबिक आपने आधा उसका वज़न कलमी शोरे का, अच्छा कलमी शोरा लेना है, सिर्फ कलमी शोरा। उसको कूटेंगे, कूट कर ये इस मवाद में मिक्स करेंगे। यानी जो आपने ठीपे से हासिल किया है चांदी, यानी पारे की और सुमलफार की जो मवाद आपको मुहैया हुआ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा कूटेंगे, इस कलमी शोरे से मिक्स करेंगे। अभी सारों को आप मिक्स करके किसी बट्ठल में, लोहे के बट्ठल में, या जो निहारे वाली बाल्टी है
اس میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے۔ اب ادھر دو آدمیوں کا کام ہے، آپ کے پاس امام دستہ بھی ہو اور 20 کلو والا وٹا وزن والا بھی آپ کے پاس ہو۔ یہ گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر کریں، کیونکہ اس میں سے کبھی کبھی لیکیج ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے۔ آپ ایسا کریں گے کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ اپنے سامنے رکھیں گے، دوسرا آدمی جو امام دستہ اٹھا کر منہ اس کا نیچے کر کے آپ کا ساتھی کھڑا ہو، اور 20 کلو والا وزن والا بٹا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اب ایسا کرنا ہے کہ جیسے ہی جلتا ہوا انگارہ اسی مواد کے اوپر ڈالو کو جلد سے جلد اوپر اس کے جو امام دستہ ہے منہ کے بھر اس کے اوپر رکھ دینا ہے، اوپر وزن رکھ دینا ہے 20 کلو، کیونکہ جیسے بھی آپ نے انگارہ رکھنا ہے ایسے بھی شرلی لگے گی، یعنی آگ اٹھے گی، دھواں اٹھے گا۔ اگر جلدی نہیں کیا تو یہ سارا پارا آپ کا اڑ جائے گا۔ جلدی کیا تو یہ پارا آپ کا جیسے ہی اڑنے کی کوشش کرے گا، اوپر جو امام دستہ آیا پڑا ہے تو اس کو لگ کر پھر یہ اندر آ کر گرے گا۔ جو کچا مواد ہوگا آپ کا اس میں سے سارا نکل جائے گا، یعنی کہ جو سمل فار کا پارا ہے وہ سارا نکل جائے گا، اس کو آگ لگ جائے گی، دھواں لگے گا۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کو کڑاکے بھی یعنی پٹاخے بھی چلتے ہیں، اس کے تھوڑے تھوڑے پٹاخے بھی چلیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ جب یہ پٹاخے آپ کے بند ہو جائیں، یہ گرم بھی ہو جائے گی، کسی ربڑ کی چیز میں یا لکڑی کی چیز میں نہیں رکھنا، یہ کیسے کہ آگ لگتی ہے یہ گرم ہو جاتی ہے، بہت گرم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں گے جلدی سے وہ امام دستہ بھی اوپر دیں گے اور اس کے اوپر 20 کلو کا بٹا دے کر دور کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ پٹاخے لگیں گے، دھواں بھی نکلے گا۔ کوشش کریں کہ اس کو لیکیج کہیں سے نہ ہو۔ 20 منٹ کے بعد یہ پٹاخے ختم ہو جائیں گے اور سارا کچھ مواد ٹھنڈا ہونے لگ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپ کے سامان ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ سارے مواد یا 20 کلو کا بٹا بھی اٹھا لیں اور اس کے بعد جو امام دستہ اوپر آیا پڑا ہے وہ بھی ہٹا لیں۔ جو شورا ہے، شورا آپ کا ایک طرف ہوگا اور تھوڑے تھوڑے دانے جو ہے اس میں کالے نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ جو کالے یا پیلے رنگ کے ہوں گے وہ جو تانبے کا جو مواد کچھ اس میں تھا وہ کالا بھی ہوگا اور تانبے کا رنگ بھی ہو، اس کو علیحدہ کر دیں، اس دانوں کو علیحدہ کر۔ باقی جو آپ کا پارا ہے دانے دانے ہو کر ادھر ہی پڑا ہوگا، باوزن ہوگا، 5 تولے کا 5 تولے آپ کو مل جائے گا۔ جو کالے دانے ہیں ان کو علیحدہ کر دیں، جو لال رنگ کے دانے ہیں اس کو علیحدہ کر دیں، سفید جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں۔ چمکدار جو ہے وہ آپ کا پارا ہے، باقی جو لال رنگ کا ہے وہ تانبے کا مواد، وہ ڈھکن والا کچھ نہ کچھ مواد آ جاتا ہے۔ کالے ہو اس کو بھی علیحدہ کر دیں، لال رنگ کے ہو اس کو بھی علیحدہ کر دیں دانوں کو، جو سفید ہے اس کو علیحدہ کر دیں۔ چمکدار سفید جو ہے، اب یہ پارا آپ کا اب چرخائیں گے، باوزن آپ کو ملے گا۔ 5 تولے آپ نے جو ڈالا تھا پارا وہی پارا آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کی اڑان بھی بند ہے، ہر قسم کی اڑان بند ہے، لیکن ہے چاندی کی طرح سفید۔ کمپیوٹر میں مشین میں آپ دیں گے رکھیں گے تو مشین اس کو سونا بتائے گی، لیکن ابھی ادھر جا کر کسی کے پاس رنگ ہے، کسی کے پاس پارے کی چاندی کا رنگ ہے تو وہ سونا بنا سکتا ہے، اس کے اوپر رنگ ڈالے گا تو سنہری بن جائے گا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد اگر آپ نے جوڑا بنانا ہے اسی پارے کا، اسی چاندی کا، تو جب یہ پیالے سے آپ نے مواد نکالا، آپ نے مواد نکال کر اس کو راکٹ بھی کہتے ہیں، شرلی نہیں کرنی، اس کو ڈائریکٹ آپ نے 2 تولے تیزاب شوریہ میں ڈال دینے ہیں۔ تیزاب شوریہ کسی نہارے والی بالٹی میں رکھیں، آپ کی مرضی ہے، کسی چینی کے پیالے میں رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر زیادہ اس کا
مواد ڈالیں گے اس میں تیزاب تھوڑا ڈالیں گے، یعنی پیالے سے باہر نکل نہ جائے، کیونکہ جو سمل فار میں کچ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو یہ تیزاب کھائے گا۔ ابھی یہ مواد جتنا ڈالنا ہے آپ کو ڈال کر تیزاب شوریہ اس میں ڈال دیں، نہارے والی بالٹی میں ڈالے تو اچھا ہے، منہ بھر کر تیزاب نہ ڈالیں، تھوڑا سا تیزاب ڈالے جیسے یہ ڈوب کر نیچے پڑا رہے۔ ابھی اس کو تیزاب پہلے کھائے گا، بالکل اس کو کھاتے کھاتے تیزاب میں سب چیزیں حل ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو کچھ بھی ڈالا تھا وہ تیزاب اس کو کھا چکا ہے، وہ تو پانی بن گیا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کو 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جو اس کو ہلائے چلائے نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھیں گے تو جو بھی آپ کا پارا ہوگا اللہ کی مہربانی سے وہ نیچے تہہ میں بیٹھا ہوگا۔ جو کچھ کھا چکا ہے تیزاب وہ آپ کا تانبا ہے، اور سمل فار کی جو کچ وغیرہ ہے اس کو کھا کر تیزاب آپ کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ جو آپ کا پارا ہوگا وہ 24 گھنٹے کے بعد تہہ میں چمکدار بیٹھا ہوگا۔ 24 سے 48 گھنٹے رکھ دے تو بہتر ہے۔ جو بھی آپ کا پارا ہوگا تہہ نشین ہوگا۔ اب اس کو تیزاب کو نیچے اتار لے اور اس کو دھوئیں۔ آپ کا جو پاؤڈر پڑا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آہستہ آہستہ اس کو دھو ڈالے، 4-5 بار اس کو غسل دے دے۔ یہ آپ کا پارا جو بھی ہے آپ کو ملے گا، لیکن یہ ابھی اس میں پرواز ہوگی، ایسے چکر دو گے تو یہ اڑے گا، کیونکہ یہ روح جیسے آتما کہتے ہیں، یہ آتما ہے، اس کو وجود دینا ہے، جسم دینا ہے۔ یہ ابھی آپ کی آتما بن گئی ہے، روح بن گیا ہے۔ یہ اکیلا چرخ دو گے تو یہ اڑ جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ چاندی میں ملاؤ گے تو چاندی ہو جائے گا، لیکن نہار کرنے کے بعد آپ کو اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو سب کچھ مل بھی گیا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ چاندی نہیں بنائیں گے۔ اب آپ اس کا وزن کرائیں، خشک کر کے آپ اس کا وزن کریں۔ 2 تولے آپ کا پارا ہے تو 1 تولہ آپ نے شمس لینا ہے، اس کو پگھلانا ہے، کٹھالی میں پگھلا کر 1-1 گرام کی چٹکی لگانی ہے۔ 1 تولہ پارا ہے، 1 تولہ شمس ہے تو یہ پارے والا مواد 2 تولے اس میں ڈالنے ہیں۔ کیوں ڈالنے ہیں 2 تولے؟ کیونکہ اس کو جسم ملا نہیں، کچھ اڑے گا ضرور۔ 1 تولے کے اوپر شمس کے اوپر آپ نے 2 تولے آہستہ آہستہ 1-1 گرام کر ڈالو گے تو جب یہ پورا ہو جائے گا آپ کا 2 تولے یعنی پارے والا مواد، تو آپ اس کا چرخ بند کریں گے۔ چرخ بند کرنے کے بعد آپ وزن کریں گے تو آپ کو رنگین، نرم، ملائم، یعنی کہ آپ نے 10 گرام ڈالا ہے تو آپ کو 20 گرام مواد ملے گا، اگر 12 گرام ڈالا ہے تو آپ کو 24 گرام مال ملے گا۔ بالکل نرم مشین پاس جاؤ، انشاءاللہ ہمیں دعا کرو۔ یہ بھرجولی شریف والوں کا نسخہ ہے، میں نے ابھی یہ ان کو منتیں کر کر کے یہ ان سے نسخہ لیا ہے۔ یہ پارا ہے جو جوڑا بنے گا، آپ بازار جائیں گے، آپ خوشی خوشی، سنہرا رنگ ہوگا اس کے، 24 کیرٹ رنگ ہوگا، مشین پاس ہوگا، جاؤ آپ کا کام کرو، آپ کا کام ہو گیا، ہمیں دعائیں کرنا۔